لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نبي له ولا ند له ولا ضد له ولا مماثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورحمنا ورؤوفنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين شاہ حسین بادشاہ حسین دی حسن حسین دین پناہ حسین شاہ حسین بادشاہ حسین دین حق حسین دین پناہ حسین سردار ندا دست در دست جنون سردار ندا دست در دست یزید حقا کے بنا الہ الہ حسن حسین حضرات گرامی آج 10 محرم الحرام ہے محرم الحرام ہر صاحب ایمان کے عیدہ کو تر کر دیتی ہے اس کے دل کو غمگین بنا دیتی ہے دل کی آنکھ دیکھتی ہے کہ 10 محرم کو طلوع ہونے والا سورج بھی روتا ہوا طلوع ہوتا ہے اس لیے کہ 10 محرم 61 ہجری کو تاریخ اسلام کا ایک ایسا ہو چکا واقعہ صفحات عالم کے رقم ہوا ہے جس کی نظیر مذاہب کی تاریخ میں نہ پہلے موجود ہے نہ بعد میں دہرائے جانے کا کوئی امکان نہیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی امارت پر حضرت حسن بھی متفق تھے
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی متفق تھے. میں جملہ معترضہ کہنا چاہتا ہوں مسلمانوں کہ جن کی امارت پر حسن اور حسین متفق تھے ان کی امارت پر ہم بھی متفق ہیں. امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جب بیمار پڑتے تو یزید جو ان کا بیٹا ہے اور جس کے فسق و فجور کی کہانیاں زبان زد عام ہیں، جس کی شراب نوشی، جس کی بدکاری، جس کا فسق اور فجور ملت اسلامیہ کے ہر شخص پر آشکارا ہو چکا ہے، وہ اپنے والد گرامی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتا ہے کہ میرے باپ، یہ جو بات میں کہنے لگا ہوں میں وضاحت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ میری بات نہیں، یہ مفتی نعیم الدین مراد آبادی کی تحقیق ہے. مفتی نعیم الدین مراد آبادی وہ ہیں جنہوں نے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی مولانا احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کہ قرآن مجید فرقان الحمید پر حاشیہ لکھا ہے. کنز ایمان پر تفسیری وضاحت، تفسیری حاشیہ مولانا نعیم الدین مراد آبادی کا لکھا ہوا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ یزید نے جب اپنے والد سے پوچھا، بستر عدالت پہ پوچھا یا بجان آپ کے بعد کون ہوگا، خلافت پر کون متوکل ہوگا، امارت کس کو ملے گی، تو آپ نے فرمایا کہ امارت تو تمہیں ہی ملے گی، اس لیے کہ وہ اپنے ایام عدالت میں ہی شام میں بعض جلیل القدر صحابہ سے اپنے بیٹے کے ہاتھ پر بیعت لے چکے تھے، اور دوستان محترم یہیں سے خلافت ملوکیت میں تبدیل ہوئی ہے، یہیں سے خلافت اور ملوکیت کے درمیان ایک خط کھینچا گیا ہے. پہلو کا انتخاب مسلم عوام نے کیا تھا، یزید کا انتخاب سیدنا امیر معاویہ نے کیا تھا. لیکن حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی مولانا نعیم الدین مراد آبادی فرماتے اپنی پوری تحقیق کے بعد کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ دیکھو حسین کے ساتھ بدسلوکی نہ کرنا، یاد رکھو حسین کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آنا، حسین کی تعظیم و تکریم میں فرق نہ آنے پائے. دیکھو میری اس بات کو ذہن نشین کر لو کہ مجھے جو عزت ملی ہے، مجھے جو وقار ملا ہے، وہ حسین کی وجہ سے ہے، حسین کے نانا کی وجہ سے ہے. تم تخت پر تو بیٹھ جاؤ لیکن حسین کی شان میں، حسین کی عزت اور وقار میں فرق نہیں آنا چاہیے. یہ وصیت تو کر دی، امانت بھی یزید کو مل گئی. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہو گیا. اس وقت مواصلات کا یہ سلسلہ نہ تھا،
مدینہ طیبہ میں تیزی کے ساتھ چل رہا ہوں، مدینہ طیبہ میں اس وقت کا گورنر ولید تھا۔ یزید نے اپنا قاصد ولید کے پاس بھیجا اور اپنے خط میں لکھا کہ 3 شخص ہیں جو میری امارت پر اتفاق نہیں کریں گے۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ ابن عمر حضرت عمر کے صاحبزادے، اور عبداللہ ابن زبیر، یہ 3 ہیں جن کو اپنے پاس بلاؤ، ان کو میری بیعت پر رضامند کرو، ان سے میری بیعت لو، اگر وہ بیعت کر لیں تو بہت اچھا، نہ کریں تو ان کے سر قلم کر دو۔ ظلم کی اور جور کی اور استبداد کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے۔ سیدنا حسین تو اس وقت مدینہ طیبہ میں تھے، اپنے نانا کی گود میں تھے، اپنے نانا کے قبر انور کے سائے میں اپنی زندگی کے شب و روز گزار رہے تھے۔ ولید کے پاس یہ قاصد پہنچا۔ ولید حب بیت رسول سے سرشار تھا، وہ اہل بیت سے محبت کرتا تھا، وہ ہر کس پسند نہ کرتا تھا کہ اپنے ہاتھ خون حسین سے رنگین کرے، خون عبداللہ ابن عمر سے رنگین کرے، عبداللہ ابن زبیر سے رنگین کرے۔ اس نے پیغام بھیجا، لیکن پیغام بھیجنے کے ساتھ ساتھ اپنے سے پہلے وہاں کے گورنر مروان کو اپنے پاس بلایا اور اس سے مشورہ کیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اس نے کہا ان کو کسی طریقے سے بلاؤ اور بلا کے بات کرو، اور اگر مانے تو ٹھیک ہے، نہ مانے تو ان کے سر قلم کر دو۔ یہ باہر آنے والے لوگ نہیں ہیں، وہ جانتا تھا ان کی رگوں میں کس کا خون چل رہا ہے۔ ان کے سر کٹ سکتے ہیں مگر جھک نہیں سکتے ہیں۔ ولید کا قاصد جس وقت بارگاہ حسینیت میں حاضر ہوا، اس وقت جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن زبیر مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ ولید کے قاصد نے پیغام پہنچایا کہ گورنر مدینہ آپ کو طلب کر رہے ہیں کہ آپ آج شام میرے پاس تشریف لائیں۔ آپ نے عبداللہ ابن زبیر سے مشورہ کیا، معاملہ کیا ہے، یہ بے وقت کیوں بلا رہا ہے؟ انتہائی ذہین و فطین انسان تھے، معاملے کی تہ کو پہنچ گئے۔ حضرت حسین نے کہا میرا خیال ہے امیر معاویہ کا انتقال ہو چکا ہے، اور یہ خبر عام ہونے سے پہلے یزید ہم سے بیعت لینا چاہتا ہے اور اس کے سلسلے میں گفت و شنید چاہتا ہے۔ ولید کو غالباً اس کا پیغام مل گیا ہے۔ آپ نے اپنے اقربا کو بلایا اور کہا کہ دیکھو مجھے ولید نے طلب کیا ہے، میں جا رہا ہوں، میں اندر جاؤں گا، گفت و شنید ہوگی، تم دروازے کے باہر رہنا، اگر تم میری آواز کو بلند ہوتے ہوئے سنو تو سمجھ لینا کہ معاملہ بگڑ رہا ہے، تم پھر اندر آ جانا۔ آپ تشریف لے گئے، ولید بہت عزت و اکرام سے پیش آیا، اپنی مسند پہ بٹھایا اور پھر ساری بات بیان کی۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا
کہ ولید تو کیا سمجھتا ہے کہ علی کا بیٹا فاطمہ کا جایا اور محمد عربی کا نواسا اس فاسق و فاجر کے ہاتھ پر بیعت کر لے گا؟ کیا یہ ممکن ہے؟ ولید خاموش ہو گیا. آپ مجلس سے اٹھ کے چلے آئے. اسی وقت مروان نے کہا، مروان وہاں پہ موجود تھا، اس نے کہا ولید تم سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے. اگر اسی وقت تم حسین کو قابو کرتے تو کر سکتے تھے، تمہارے لیے ممکن تھا، لیکن اس دروازے سے باہر نکلنے کے بعد حسین پر قابو پانا تمہارے لیے یہ یزید کے لیے ممکن نہیں ہے. حضرت حسین تشریف لے آئے، لیکن آپ کو اندازہ ہو گیا کہ اب کیا ہونے والا ہے. چنانچہ وہی بات جو حضرت عثمان نے سوچی تھی کہ مدینہ طیبہ کی گلیوں میں مسلمانوں کا خون نہیں بہنا چاہیے، آپ نے فیصلہ کیا کہ میں یہاں سے مکہ مکرمہ ہجرت کر جاتا ہوں، میں یہاں سے چلا جاتا ہوں. ذرا سوچو تو صحیح کہ جس شخصیت کے نواسے نے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کو جا کے بسایا تھا، اس پیغمبر اعظم و آخر علیہ الصلوۃ والسلام کا نواسا اب مدینے کو چھوڑ کر پھر مکے میں بسیرا کرنا چاہتا ہے، پھر مکے میں جانا چاہتا ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عباس سے مشورہ کیا. انہوں نے کہا کہ بھتیجے جو تو کہتا ہے سچ کہتا ہے، لیکن مجھے تو کچھ اور ہی نظر آ رہا ہے، اور ان خطرناک حالات کو دیکھ کر میں ارادہ کر رہا ہوں کہ تمہیں روکوں، لیکن اے حسین ابن علی میں جانتا ہوں کہ اگر میں تیری داڑھی کے بالوں کو بھی مضبوطی سے پکڑ لوں پھر بھی تو اپنے ارادے سے باہر نہیں آئے گا. حضرت ام سلمہ کے پاس گئے. اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ زوجہ محترمہ قید حیات میں تھی. جو ام سلمہ کے پاس گئے، حاضرین محترم، میری اور آپ کی ماں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں اشکبار ہو گئی اور کہا حسین تم مکے کی بات کر رہے ہو کہ مکے جا رہے ہو، مجھے تو میرے شوہر نامدار اس امت کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ الفاظ یاد ہیں کہ یہ جو میرا نواسا ہے اس کی شہادت عراق کے قریب کربلا کے میدان میں ہوگی. تم مکہ کے کو دیکھ رہے ہو، میں کربلا کو دیکھ رہی ہوں. اور سید الرسل خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر کے موقع پر فرمایا کہ مجھے جبریل امین نے یہ خبر دی ہے کہ آپ اس مقام سے گزر رہے ہیں جہاں سے بالکل قریب خاک و خون میں آپ کا نواسا تڑپتا ہوا نظر آئے گا. اور جبریل امین نے اپنا بازو لمبا کر کے وہاں سے مٹی کی ایک مٹھی اٹھا کر بارگاہ نبوت میں پیش کی. ام سلمہ فرماتی ہیں کہ وہ مٹی سرکار نے مجھے عنایت فرمائی تھی اور فرمایا تھا کہ سلمہ اس کو تم ایک
بوتل میں رکھ لو، جس دن یہ مٹی سرخ ہو جائے تم سمجھ لینا کہ آج میرا نواسا شہید ہو گیا ہے۔ حسین کو مٹی آج تک میں نے بوتل میں بند کر کے رکھی ہے۔ اور پھر وہ رات تاریخ اسلام کی ایک عجیب و غریب دل ہلا دینے والی رات ہے، جس وقت حضرت حسین رات کی تاریکی میں حضرت زینب کے ساتھ، اپنی اہلیہ محترمہ کے ساتھ، اپنے شیخار بچے کے ساتھ، حضرت حسن کے صاحبزادوں کے ساتھ، اول محمد کے ساتھ اور حضرت قاسم کے ساتھ روضہ رسول پر اجازت لینے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ یار یہ بات تو کوئی ان کے دل سے پوچھے جو اس وقت حاضر ہو رہے تھے، قبر انور پر کھڑے ہو کر جو الفاظ کہے گئے اور تاریخ نے ان کو اپنے اندر محفوظ کیا۔ اے نانا جان، اس وقت آپ کی بیٹی فاطمہ کا بیٹا حسین آپ کی قبر پر حاضر ہے، آپ کے نواسے حسن کے بیٹے آپ کی تربت پر موجود ہیں، آپ کی بیٹی فاطمہ کی بیٹی آپ سے مدینہ کو چھوڑنے کی اجازت لینے کے لیے حاضر ہے۔ نانا جان ہمیں اجازت فرمائیں تاکہ مدینہ کو چھوڑیں، ہم نہیں چاہتے کہ مدینہ پاک کی گلیوں میں آپ کے خاندان کا خون بہے۔ پھر یہ خانوادہ رسول حضرت محترم مکہ مکرمہ میں پہنچتا ہے۔ مکہ مکرمہ میں جب اس کی خبر ہوتی ہے کہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تشریف لائے ہیں تو مکہ آپ کی زیارت کے لیے امڑ آتا ہے۔ یہ ذی الحج کا مہینہ ہے، حضرات محترم لوگ باہر سے حج کے لیے آ رہے، پوری دنیا سے مسلمان کشاں کشاں آ رہے، مشرق مغرب شمال جنوب سے مسلمان آ رہے ہیں، لیکن ذی الحج کے اسی آغاز میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا حج کے بجائے عمرہ کی ادائیگی کرتا ہے، اور عمرہ ادا کرنے کے بعد مکہ مکرمہ کو خیر آباد کہتا ہے اور عزم کوفہ ہوتا ہے 72 نفوس کے ساتھ۔ اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ آپ کے جانے سے پہلے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ جا چکے ہیں، اور وہ آپ کو آنے کے لیے اطلاع ہم پہنچا رہے ہیں کہ جناب والا آپ تشریف لے آئیے، سارا کوفہ آپ کا منتظر ہے۔ لیکن کوفہ والے بدل چکے ہیں، کوفہ والے ظلم و ستم کو برداشت نہ کر سکے، کوفہ والوں نے اپنی نظریں پھیر لی ہیں، مسلم بن عقیل جام شہادت نوش کر چکے ہیں، اور یہ خبر جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ مکرمہ میں مل چکی ہے۔ اب آپ عازم سفر ہوتے ہیں، روانہ ہوتے ہیں، منزلوں پہ منزلیں کاٹتے ہوئے۔ حر جو بعد میں حضرت حر بن گئے، آپ کا راستہ روکتا ہے، آپ کو آگے نہیں بڑھنے دیتا، آپ قریب کی بستیوں میں جا کر اترنے کی اجازت مانگتے ہیں، لیکن حر مزاحمت کرتا ہے، آپ کو آگے جانے سے روکتا ہے۔ دو روایات
بتاتی ہیں حضرات محترم کہ جس وقت کربلا کے میدان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے نے اپنے خیمے گاڑ دیے اور دشمن کی فوجیں سامنے صف آرا ہو گئی، تو ایک شام اور اپنے ہاتھ پیچھے باندھے ہوئے جھکی ہوئی کمر کے ساتھ سیدنا حسین کے خیمے کی طرف بڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ کسی نے اندر جا کر سیدنا حسین کو یہ اطلاع دی کہ مخالف فوج کا سردار آپ کے خیمے کی طرف بڑھ رہا ہے، آپ اندر سے باہر تشریف لاتے ہیں اور وہ جا کر آپ کے قدموں کو چھو لیتا ہے اور کہتا ہے حضور میں آپ کے نانا کا غلام ہوں، میں نے محمد عربی کا کلمہ پڑھا ہے، اب اس مشکل وقت میں آ گیا ہوں، میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ میں آپ کی فوج کی طرف سے آپ کے خلاف آنے والی فوج کا مقابلہ کروں۔ ایک تو یہ روایت ہے اور دوسری روایت یہ ہے کہ جس وقت مخالف فوج آپ پر حملہ آور تھی، جو سوار حر کے ساتھ کھڑا تھا وہ کہتا ہے میں نے کبھی اس قدر بدلے ہوئے چہرے کے ساتھ حر کو کبھی نہیں دیکھا تھا، اس کے جسم پر ایک کپکپی تاری تھی، اس کا گھوڑا ہنہنا رہا تھا، اس کے قدم اٹھا جاتے تھے اور اس کے ہاتھ میں ایک حرکت ہو رہی تھی، مجھے معلوم نہیں تھا کہ حر کیا ارادہ رکھتا ہے اور کیا کرنے والا ہے، کہ آنے واحد میں نے دیکھا کہ اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑی لگائی، گھوڑے نے جفت لی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج کی طرف اس کا گھوڑا بھاگا۔ لوگوں نے سمجھا کہ وہ حملہ کرنے کے لیے نکلا ہے، لیکن وہ نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور فوجی حسین میں شامل ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، امام علی مقام۔ اللہ کے محترم، میں یہاں آپ کی خدمت میں انتہائی اختصار کے ساتھ ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تاریخ مذاہب کی ایک الگ اور انوکھی داستان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں، ان سب کے اپنے گھر والوں نے، اپنے قریبیوں نے، خونی رشتہ داروں نے آپ سے بغاوت کی اور سرکشی کی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام ہوں، حضرت ہود ہوں، اس سے پہلے کے جتنے بھی پیغمبر ہیں، جب انہوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا تو ان کے اپنے مخالف ہو گئے۔ حضرت لوط کا اپنا بیٹا آپ کا مخالف ہو گیا، حضرت لوط علیہ السلام کی اپنی بیوی آپ کے مخالف ہو گئے۔ پوری انبیاء کی تاریخ قرآن نے ایک ایک کو کر کے بیان کیا ہے، وقت کم ہے،
اس لیے میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن جب تاریخ یہ سفر طے کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آتی ہے تو تاریخ پھر ایک نیا موڑ لیتی ہے، پھر ایک نئے سفر کا آغاز ہوتا ہے، یہاں سے تاریخ کا ایک نیا باب کھلتا ہے۔ وہاں نوح علیہ السلام کا بیٹا انکار کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور یہاں ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے میرے ابا جو آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے اس کو کر گزریے، اپنے بیٹے کو صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ پھر جہاں سے تاریخ، لیکن ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ذرا اس پہ توجہ دیجیے گا، اور صاحبان علم سے میری درخواست ہے کہ وہ اسے اپنے گوشہ ذہن میں محفوظ کریں۔ میں کوئی مقابلہ نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایک حقیقت کو آپ کے سامنے کھولنا چاہتا ہوں۔ حضرت محترم ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا پاؤں میں لیٹا ہوا ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین کا نعرہ لگا رہا ہے، لیکن جنت سے دمبا آتا ہے، ابراہیم کے قدموں میں آتا ہے، اسماعیل ذبح نہیں ہوتے، اسماعیل ذبح نہیں ہوتے، دمبا ذبح ہو جاتا ہے، لیکن کربلا کی سرزمین پر کوئی دمبا نہیں آتا ہے، اس لیے کہ وہ ذبح عظیم کی ابتدا تھی، یہ ذبح عظیم کی انتہا ہے۔ وہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اونde منہ لٹایا گیا ہے، اور یہاں جناب قاسم کو گھوڑے کے ساتھ گھسیٹا گیا ہے۔ وہاں جنت سے دمبا لایا گیا ہے، اور یہاں علی اصغر کے گلے میں تیر پھینک کر معصوم بچے کو دودھ کی بجائے خون پلایا گیا ہے۔ وہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام پھر کعبے کی دیواریں چنتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن جہاں پہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نیزے کی نوک پہ نظر آتے ہیں، وہ وہاں پہ آب زمزم پلاتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن یہاں حسین فرات کے کنارے، یہ کون ہے جس کا بابا آب کوثر کا مالک ہے؟ یہ کون ہے کہ اللہ کہتا ہے اللہ یعطی تو انا قاسم، دینے والی ذات اللہ کی ہے، تقسیم کرنے والی ذات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ دینے والی ذات اللہ کی، تقسیم کرنے والی ذات محمد عربی کی، اسی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ جگر۔ نماز پڑھتے ہوئے سجدہ دیں اور حسین اوپر بیٹھ جائیں، سرکار تسبیحوں کو بڑھا دیں اور سر سجدے سے نہ اٹھائیں، اور پکار کے کہیں کہ جو میرے ان شہزادوں سے محبت کرتا وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو ان سے دشمنی کرتا ہے وہ مجھ سے دشمنی کرتا ہے۔ اور اس منظر کو اپنے تصور میں لاؤ۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشان نبوت سے باہر تشریف لاتے ہیں، آپ نے اپنے اوپر کالی کملی اوڑھی ہوئی ہے، حدیث میں الفاظ ہی ہے کالی کملی ہے،
سامنے سے حضرت فاطمہ آتی ہیں، حضور ان کو کملی کے اندر کر دیتے ہیں، حسن آتے ہیں ان کو کملی کے اندر کر لیتے ہیں، حسین آتے ہیں ان کو کملی کے اندر کر دیتے ہیں، حسن آتے ہیں ان کو کملی کے اندر کر لیتے ہیں، علی المرتضی آتے ہیں ان کو کملی کے اندر کر لیتے ہیں، جبریل امین آسمان سے اتر آتے ہیں۔ اس منظر کو دیکھا نا، رب جوش میں آ گیا، جبریل امین آسمان سے نازل ہو گیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کھل گئی اور ارشاد نبوت ہوا۔ زبان مصطفیٰ کی تھی، کلام خدا کا تھا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ وہ اہل بیت ہیں۔ لیکن یہاں بات رکی نہیں، حضرت سلمہ فرماتی ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تم بھی خیر پر، تم بھی خیر پر۔ وہ تو اہل بیت تھیں ازواج مطہرات، ان کو اہل بیت میں شامل کرنا تھا۔ حضرات محترم، وہ شہزادہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان کو تفصیلات میں نے کیا کہا کہ کون پہلے نکلا، کون بعد میں نکلا، پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا، لیکن میں اتنا ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس عرض پاک پر ظلم اور استبداد کا نمونہ اس سے پہلے شاید نہ دیکھا گیا ہو کہ پورا خاندان نبوت پاؤں کے، گولوں کے پاؤں کے سموں کے نیچے روندا جا رہا ہو، ان کے لاشیں مسح کیے جا رہے ہوں، لیکن حسین تیری عظمت پہ قربان، تیری عظمت پہ قربان کہ تو نے اپنا گھر اجاڑ دیا اور امت کے گھر کو بسا دیا۔ اگر اس وقت حضرت حسین اپنے گھر کو بچا لیتے تو امت کا گھر اجڑ جاتا۔ حسین نے اپنے گھر کو اجاڑ دیا، امت کے گھر کو بسا دیا۔ میں ان تفصیلات کا بھی ذکر نہیں کرنا چاہتا ہوں جو بعد میں پیش آئی، اس لیے کہ مجھے آل بیت اطہار کی پاک دامنی، ان کی پاکیزگی، ان کی حرمت، ان کا احترام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں ان پاک بیویوں کا نام اپنی زبان پہ لا کے مجلس پہ بیان کر کے ایک شور و غوغا پیدا کروں، نہیں، لیکن مجھے اس بی بی کا ذکر ضرور کرنا ہے جس نے تاریخ اسلام میں شجاعت کا وہ مینارہ نور کھڑا کیا ہے کہ جس کی روشنی سے آج کی خاتون بھی عزت و تکریم حاصل کر سکتی ہے، اور بھٹکی ہوئی خاتون، بے جرأت خاتون آج بھی اس جرأت کی علم بردار خاتون کو اپنے لیے نمونہ عمل بنا کر اپنی زندگی کی راہوں کو منور کر سکتی ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد کا دربار ہے، کوفے کی جامع مسجد ہے، عبید اللہ ابن زیاد منبر پر بیٹھا ہے، اس کے سامنے ایک تشتری رکھی ہے، ایک مجمع رکھا ہے، ٹرے رکھا ہے، اس کے اوپر کپڑا رکھا ہوا ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد اپنی چھڑی اٹھاتا ہے اور چھڑی اٹھا کے جب اس ٹرے پر پڑے ہوئے کپڑے کو اٹھاتا ہے تو وہاں موجود دنیا دیکھتی ہے کہ وہ نواسہ رسول کا سر اشرف ہے، حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک ہے۔ وہ اپنی چھڑی سے، ناپاک چھڑی سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دندان مبارک کو لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ حسین تو نے بغاوت کی، تو نے سرکشی کی، ابھی چھڑی لگاتا ہے۔ ایک بابا ہے
حضور کا پورا صحابی ہے، یہ منظر دیکھنے کے لیے ابھی زندہ ہے، وہ ایک کونے میں بیٹھا ہے، زید بن ارقم نام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ وہاں سے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے او بدبخت یہ کیا کر رہا ہے، او بدبخت یہ کیا کر رہا ہے، تجھے قسم ہے رب ذوالجلال کی کہ جن ہونٹوں پر تو اپنی ناپاک چھڑی لگا رہا ہے، میں نے ان ہونٹوں پر محمد مصطفیٰ کو بوسے دے دیا۔ ارے جس تو سر کو آج اس بے احترامی کے ساتھ یہاں پہ رکھے ہوئے ہے، میں نے تو اسے دوش مصطفیٰ پہ دیکھا ہے، میں نے تو اسے محمد الرسول اللہ کے مبارک گردن پہ دیکھا ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد ایک جملہ سن لیجئے، اور جو دوست پڑھنے والے ہیں وہ پڑھیے۔ یہ عبید اللہ ابن زیاد اتنا ناپاک شخص تھا کہ اگر یہ واقعہ تاریخ کربلا کا حصہ نہ بنتا تو شاید حسین شہید نہ ہوتے۔ یزید تو دور بیٹھا تھا، دمشق میں بیٹھا تھا، اس ساری کارروائی کا لعین کردار عبید اللہ ابن زیاد ہے۔ ورنہ جب جو جناب سیدنا حسین نے شرائط پیش کی تھی، اگر اس کی جگہ کوئی بھی اور ہوتا تو وہ ان شرائط کو قبول کر دیتا۔ آپ نے فرمایا تھا مجھے بارڈر پہ جانے دو، سرحدوں پہ جانے دو، مجھے واپس مدینہ طیبہ جانے دو، مجھے براہ راست یزید کے پاس لے چلو، میں خود اس سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کوئی شرط قبول نہیں کی۔ یہ عبید اللہ ابن زیاد یہ وہ شیطان صفت انسان تھا جس کی لعنتی ذہن کی خباثت کی وجہ سے واقعہ کربلا رونما ہوا ہے۔ مسجد میں خواتین بیٹھی تھی، اچانک جس کی نظر پڑی، دیکھا کہ ایک خاتون ہے جس کے گردا گرد کچھ خواتین بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ اپنے چہرے کو ڈھانپے ہوئے ہیں، لیکن اس کا وقار، اس کی تمکنت بتا رہی ہے کہ کوئی عالی نسب ہے۔ اس نے کہا یہ کون ہے، یہ خاتون کون بیٹھی ہے؟ کسی نے جواب نہ دیا، پھر پوچھا، جب بار بار پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ علی کی بیٹی زینب ہے، حسین کی بہن ہے۔ بد کلامی کی تو حضرت زینب بولی، نے کہا وہ ناپاک انسان، حضرت زینب نے فرمایا وہ ناپاک انسان، کیا تو میرے نانا کا کلمہ پڑھتا ہے؟ کیا تو اس وقت میرے نانا کے منبر پر بیٹھا ہوا ہے؟ کیا تو جانتا نہیں ہو میں کس کی بیٹی ہوں؟ کیا تو یہ جانتا نہیں کہ میری رگوں میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ ہے؟ کیا تو جانتا نہیں کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی ہوں؟ کیا تو کل روزے محشر میرے نانا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر پائے گا؟ اس بدبخت کو پھر بھی ہوش نہ آیا اور اس نے جواباً کہا کہ علی کی بیٹی میں آپ بھی بڑا جوش پایا جاتا ہے، اگر عورت نہ ہوتی تو اس کے ساتھ بھی وہی حشر ہوتا جو کربلا کے میدان میں ہوا ہے۔ یہ بڑا ضرور انسان تھا کہ جس کے فکر میں اس نے جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس کو اور ان 5 بیویوں کو دمشق شام میں بھیجا۔ وہ بھی تاریخ اسلام کا ایک خونی باب ہے، دل ہلا دینے والا باب ہے، لیکن جدید سیاستدان تھا۔
کو معلوم تھا کہ جو ہونا تھا وہ ہو چکا، لیکن مزید کارروائی سے پوری امت مسلمہ میں جو فساد پیدا ہوگا شاید میں اس کو سنبھال نہ پاؤں۔ جب خاندان نبوت کی یہ پاک بیویاں وہاں پہ پہنچیں تو احترام سے پیش آیا اور وہاں عزت و احترام سے رکھا، اور پھر وہاں سے ان کو واپس کیا۔ اسی کوفہ سے جب ان بیویوں کا قافلہ نکلا نا تو یہ کوفی رونے لگے، داڑے مار مار کے رو رہے تھے اس کیفیت کو دیکھ کے۔ تو حضرت زینب نے اپنے اونٹ کو روک لیا، روک کے خطاب فرمایا اور فرمایا کہ او کوفیوں، پہلے تم نے میرے بابا کو بلایا اور پھر کربلا کے میدان میں ان کا خون کروایا، پورے اہل بیت کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگا، اور آج تم روتے ہو۔ اور ہمارے اہل سنت کے ایک وائز کہتے تھے کہ یہ حضرت زینب کی بد دعا ہے کہ اس وقت سے لے کے پھر آج تک وہ روتے ہی ہیں، اس بد دعا کا نتیجہ ہے۔ یہ قافلہ چلتا چلتا مدینہ طیبہ میں پہنچا، حضرت امام زین العابدین کی قیادت میں، اور مورخین لکھتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں ایک اس دن کوہرام مچا جس دن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا، اور پھر ایک اس دن کوہرام مچا اور مدینہ طیبہ کے در و دیوار سے آہو بکا کی صدائیں اٹھی، جس وقت اہل بیت کا لٹا ہوا قافلہ حضرت امام زین العابدین کے ساتھ ان کی قیادت میں پھر اپنے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ اقدس پر حاضر ہوا۔ شاہ اسد حسین، بادشاہ اسد حسین، دین اسد حسین، دین بنا اسد حسین، سردار ندار دست در دست جدید، حقا کے بنا الہ الہ اسد حسین۔ حضرات محترم، میں اپنی گفتگو کے اختتام پر آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صرف خون حسین کو یاد کر کے اور مقتل کربلا کو یاد کر کے آنسو بہانا اور چیخ و پکار کرنا یہ بارگاہ حسینیت میں کوئی سوغات نہیں ہے۔ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، میں پورے شرح صدر کے ساتھ اور یقین محکم کے ساتھ کہتا ہوں کہ حسین کی یہ لڑائی تخت کی لڑائی نہیں تھی، تاج کی لڑائی نہیں تھی، اقتدار کی لڑائی نہیں تھی، مال و زر کی لڑائی نہیں تھی، یہ کلمۃ الحق لا الہ الا اللہ کی سربلندی کی لڑائی تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ چاہتے تھے کہ وہ دین جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے وہ اپنی اصلی اور حقیقی حالت میں پوری ملت اسلامیہ پر نافذ رہنا چاہیے۔ اور جو لوگ، میں آپ سے جملے کہہ رہا ہوں، اپنی نافہمی کی وجہ سے تاریخ میں گہرائی اور گہرائی نہ رکھنے کی وجہ سے کبھی کبھار یہ کہہ اٹھتے ہیں
کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اسٹیبلش گورنمنٹ کے خلاف کیوں آواز بلند کی تھی؟ دوستان محترم، مجھے یہ بتائیے کہ جب حلال کو حرام کیا جا رہا ہو، جب حرام کو حلال کیا جا رہا ہو، جب بیٹیوں کے ساتھ باپ کا نکاح ہو رہا ہو، جب بہنوں کے ساتھ بھائی کا نکاح ہو رہا ہو، اور جناب محمد رسول اللہ کا نواسہ زندہ ہو، تو اسے کربلا میں جا کر جان دینی چاہیے یا مدینہ طیبہ میں بنا دینی چاہیے؟ یہ کام ہر کسی کے بس کا روک نہیں ہے، یہ سیرا ہر کسی کے سر پہ سجدہ نہیں ہے، یہ نواسہ رسول کا کام تھا جو نواسہ رسول نے کر دکھایا ہے۔ اور دوسری بات، لوگ شاید مغالطے میں پڑتے کہ دور خلافت کہاں ختم ہوتا ہے، دور ملوکیت کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے۔ شاید تاریخ اس کے ساتھ کوئی انصاف نہ کر پاتی، کوئی خط تاریخ نہ کھینچ پاتی۔ حسین نے اپنے خون کی لکیر سے بتا دیا کہ تاریخ کا مطالعہ کرنے والوں دیکھو، تمہیں زیادہ دقت نظر سے کام نہیں لینا ہوگا، یہ خون کی لکیر کھینچتا ہوں، ادھر خلافت ہے ادھر ملوکیت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت ختم ہوتی ہے سر الا اللہ پر صحرا نوش۔ اقبال کہتا ہے سر الا اللہ پر صحرا نوش، صدر عنوان نجات امام نوش۔ کہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خون کی سرخی سے کربلا کے صحرا پر ایک لکیر کھینچ دی ہے۔ وہ لکیر نہیں ہے، وہ لکیر نہیں ہے، اقبال کہتا ہے وہ لکیر نہیں بلکہ ہماری نجات کا عنوان ہے جو انہوں نے اپنے خون رنگین سے لکھ دیا ہے۔ حضرات محترم، تیسری بات جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، بالکل دو جملوں میں، کہ ایک ہوتا ہے عقیدہ اور دوسری ہوتی ہے تاریخ۔ عقیدہ تاریخ کے تابع نہیں ہوتا ہے، تاریخ عقیدے کے تابع ہوتی ہے۔ اس بات کو ذہن نشین کر لو، عقیدہ تاریخ کے تابع نہیں ہوتا، تاریخ عقیدے کے تابع ہوا کرتی ہے۔ آل بیت رسول سے محبت تاریخ نہیں، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ تاریخ میں تو کانٹے بھی ہوتے ہیں، تاریخ میں پھول بھی ہوتے ہیں، چننے والے پھول چن لیتے ہیں، چننے والے کانٹے چن لیتے ہیں، یہ تو اپنے اپنے ذوق طبع کی بات ہوتی ہے۔ ہمیں تو تاریخ میں اہل بیت رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول ہی نظر آتے ہیں، کانٹا تو کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ جن کو کانٹے نظر آتے ہیں وہ کانٹے چنے۔ ایک لطف کی بات سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک شخص نے حضرت حسین کے خلاف کتاب بھی لکھی، کچھ لوگ اس کتاب سے متاثر ہوئے۔ ڈاکٹر مسعود نام تھا ان کا، کراچی سے تعلق رکھتے تھے۔ پھر بعد میں ایک اور کتاب لکھی گئی رشید ابن رشید کے نام سے بھی، جو ان سے متاثر تھے۔ ان کی گفتگو ایک سنی عالم سے ہوئی، اس سنی عالم نے بڑا منہ بند کرنے والا ایک جملہ ان کی خدمت میں عرض کیا۔ اس نے کہا میں آپ سے کوئی مناظرہ نہیں کرنا چاہتا، میں آپ سے کوئی مقابلہ نہیں کرنا چاہتا، میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرنا چاہتا ہوں، آؤ ایک دعا کرتے اور اس دعا پر اپنی بات کو ختم کرتے۔ دیکھا کرو دعا تو اللہ سے کی جاتی ہے،
نے کہا دعا کرتے ہیں کہ جو حسین سے محبت کرتا ہے کل روزے محشر حسین کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں پیش ہو، اور جو یزید سے محبت کرتا ہے وہ کل یزید کے ساتھ بارگاہ مصطفی میں پیش ہو۔ نے کہا میں آمین کہتا ہوں، تم کہو۔ نے کہا میں اس پہ تمہیں آمین نہیں کہتا ہوں۔ دوستو، میں اپنی گفتگو کا اختتام اس پہ کر رہا ہوں کہ آؤ مل کے دعا کریں کہ کل روز محشر ہم سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش ہو۔ یہی ہماری نجات کا ذریعہ ہوگا۔ لیکن یاد رکھو یاد رکھو یاد رکھو کہ کچھ لوگ جو اہل بیت کا نام لے کر آسمان ہدایت کے چمکتے ہوئے ستاروں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ان کا اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ اہل بیت صحابہ جلیل القدر صحابہ سے محبت کرتے تھے، اور جلیل القدر صحابہ ان اہل بیت کرام سے محبت کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت حسین کے ساتھ کھیل رہے ہیں، کسی بات پہ مکالمہ ہو جاتا ہے اور حضرت حسین ان سے کہتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر سے، تم مجھ سے کیا بات کرتے ہو؟ تم تو میرے نانا کے غلام کے بیٹے ہو، تم تو میرے نانا کے غلام کے بیٹے ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کو غصہ آتا ہے، وہ وہاں سے بھاگے ہوئے اپنے والد گرامی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں حسین نے مجھے یہ کہا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں واقعی کہا ہے؟ کہا ہاں کہا ہے۔ حضرت عمر اندر جاتے، اندر سے کاغذ اور قلم لاتے، کہا بیٹا جاؤ حسین کو کہو اس پہ لکھ کے دے دے کہ عمر میرے نانا کا غلام ہے، اور وہ جو لکھ کے دے یہ میری قبر میں رکھ دینا، میری نجات کا سامان ہو جائے گا۔ ان کی محبت کا تو یہ عالم ہے، ان کی محبت کا یہ عالم ہے، اور یہ کہنا کہ ان کے درمیان میں کسی قسم کا بغض تھا، ان کے درمیان کوئی عداوت تھی، ان کے درمیان اناد تھا، ان کو اناد نہیں تھا، یہ کہنے والوں کو اناد ضرور ہے۔ اس لیے ایسے انادیوں سے بچو، صحابہ سے بھی ٹوٹ کر محبت کرو، ابو بکر سے محبت کرو، عمر سے محبت کرو، عثمان سے محبت کرو، علی المرتضیٰ سے محبت کرو، عبداللہ ابن عمر سے محبت کرو، عبداللہ ابن زبیر سے محبت کرو۔ دوستان محترم، وہ سارے کے سارے جن کو حضور نے دنیا میں رضی اللہ تعالی عنہم کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے کہ اللہ ان سب سے راضی ہے، تم بھی ان سب سے راضی ہو جاؤ، ان سب سے محبت کرو، اور پھر اہل بیت رسالت مآب سے محبت کرو، حسن سے محبت کرو، حسین سے محبت کرو، فاطمہ الزہرا سے محبت کرو۔ لیکن فاطمہ الزہرا کے ساتھ محبت کرتے کرتے حضور کی دوسری صاحبزادیوں کو بھول مت جاؤ، ان سے بھی محبت کرو، حضرت خدیجہ سے محبت کرو، لیکن عائشہ کو نہ چھوڑو، حفصہ کو نہ چھوڑو، سلمہ کو نہ چھوڑو، جویریہ کو نہ چھوڑو۔ حضور علیہ السلام کی ساری ازواج مطہرات ہماری مائیں ہیں، ان سب ماؤں سے محبت کرو، سب مائیں یکساں ہوتی ہیں، یکساں احترام کے لائق ہوتی ہیں، سب سے محبت کرو، ان سے محبت کرو گے۔ مصطفیٰ کہتے ہیں میں تم سے محبت کروں گا، اور مصطفیٰ کہتے ہیں جس سے میں محبت کرتا ہوں پھر خدا اس سے محبت کرتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔